سیرت کے پچھلے پارٹ میں ہم نے جنگ بدر کی تیاریوں کا ذکر کیا۔ ہم نے ذکر کیا کہ ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قافلے کے راستے میں موجودگی کا علم ہو گیا تھا، جس وجہ سے انہوں نے متبادل راستہ اختیار کیا اور بحیرہ احمر کے ساحل کی طرف سے گئے۔ ابو سفیان نے مکہ میں پیغام بھیجا کہ ان کا قافلہ خطرے میں ہے، قافلے کی حفاظت کے لیے آرمی بھیجی جائے۔ پیغام ملنے کے بعد فوراً قریش نے ایک اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں مستقبل کا لائحہ عمل اختیار کرنے پر بات چیت ہوئی۔ اس اجلاس میں تقریباً متفقہ طور پر فیصلہ ہوا کہ مکہ سے قافلے کی حفاظت کے لیے آرمی بھیجی جائے، کیونکہ زمزم جو یہ پیغام لے کر مکہ آیا تھا اس نے ابو سفیان کے کہنے پر حالات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ ان کی انویسٹمنٹ خطرے میں ہے۔ قریش کی بچت اور ذریعہ معاش یہی تھا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں سے قافلے کی حفاظت کے لیے آرمی کا بھیجنا ضروری سمجھا۔ اس لیے مکہ کی تاریخ میں سب سے بڑی اور جلدی آرمی اکٹھی ہوئی۔ اس میں ایک دن میں تیاریاں مکمل ہو گئیں اور آرمی مکہ سے روانہ ہو گئی۔ اس دوران متعدد واقعات پیش ہوئے جن کو ہم یکجا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابن اسحاق ذکر کرتے ہیں کہ مکہ میں کوئی ایک گھر بھی ایسا نہ تھا جس سے کوئی قافلے کے ساتھ نہ گیا ہو یا اپنے بیہاف پر کسی کو بھیجا نہ ہو۔ ہر گھر سے کسی نہ کسی کو بھیجا گیا۔ یاد رہے یہ عاتقہ کے خواب کی پیشن گوئی تھی جس کا ہم نے ذکر پچھلے پارٹ میں کیا تھا کہ مکہ کے ہر گھر سے پتھر ٹکرائے گا، یعنی ہر گھر کا اس آرمی میں حصہ ہوگا۔ یا تو کوئی گھر کا فرد گیا یا کسی کو پیسوں کے عوض اپنا سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ اس دوران متعدد واقعات ہوئے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ابو لہب جو بنو ہاشم کا سردار تھا اور رسول اللہ کے چچا تھے، اس نے قریش کی آرمی کے ساتھ نہ جانے کا فیصلہ کیا، بلکہ انہوں نے اپنے بیعاف پر کسی اور کو بھیجا۔ ایک شخص جس نے ابو لہب سے 4000 درہم قرض لیا تھا۔ ابو لہب نے اس قرضدار سے کہا کہ اگر تم میری جگہ پر آرمی کے ساتھ جاؤ تو میں یہ قرض تمہیں معاف کر دوں گا۔ 4000 درہم ایک بڑی رقم تھی۔ یہ شخص مان گیا اور آرمی کے ساتھ چلا گیا۔ اس طرح ابو لہب قریش کی آرمی کے ساتھ نہ گیا۔ سیرت کی کتابوں میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ابو لہب کیوں نہ گیا۔ اللہ عالم، شاید فطری بزدلی، دشمن سے ٹکراؤ اور مارے جانے کے خوف کے علاوہ ایک ذاتی کنفلکٹ کا احساس تھا کہ آخر کار قریش کی آرمی جس دشمن کے لیے نکل رہی تھی وہ ابو لہب کے قبیلے اور ذیلی قبیلے کے ہی لوگ تھے۔ یہ ہر اس چیز کے خلاف تھی جس کے لیے عرب کھڑے ہوتے تھے کہ کوئی اپنے قبیلے یا رشتہ دار کے ساتھ جنگ میں نہ لڑتا تھا۔ یہاں رسول اللہ اور مسلمانوں کی اکثریت ابو لہب کے قبیلے یا اس سے منسلک تھی۔ شاید ابو لہب کو کسی ذاتی کنفلکٹ کا احساس ہوا ہو جس نے اسے آرمی کے ساتھ روانہ ہونے سے روکے رکھا۔ حالانکہ ابو لہب کسی تعریف کا مستحق نہیں، اللہ نے اس پر قرآن میں لعنت فرمائی۔ بہرحال ہم نے کچھ موقعوں پر دیکھا کہ ابو لہب نے شرافت کے کچھ کام اپنے رواج کے مطابق کیے، اسلام کے مطابق نہیں۔ ان میں سے ایک، جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو ابو لہب اتنا خوش تھا کہ اس نے ایک لونڈی آزاد کی اور جانور ذبح کیا۔ اس وجہ سے رسول اللہ نے کہا
مرنے کے بعد ہر ہفتے اسے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ابو لہب نے ابو طالب کی وفات کے بعد بنی ہاشم کا سردار ہونے کے ناطے ابتدائی طور پر رسول اللہ کی حفاظت کی۔ اس وقت ہر طرح کی چیزیں ہونے کے باوجود ابو لہب نے کہا آخر کار محمد میرے بھتیجے ہیں، مجھے ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لیکن ابو جہل ایک دفعہ پھر راستے میں آیا اور ابو لہب کو اپنی دی ہوئی امان سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ یعنی ابو لہب کے دل میں جہلیت والا تصور تھا کہ یہ میرا قبیلہ ہے، میں ان سے کیسے لڑ سکتا ہوں۔ اللہ عالم، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو لہب بدترین لوگوں میں سے تھا، لیکن اس سے بھی بدتر لوگ تھے جیسے ابو جہل اور امیہ ابن خلف وغیرہ۔ وہ لوگ جو آرمی کے ساتھ جانے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کر رہے تھے یا جانے سے انکار کر دیا تھا، ان میں سے ایک عتبہ ابن ربیعہ تھا۔ عتبہ ابن ربیعہ وہ تھا جس نے رسول اللہ کو طائف کے واقعے کے بعد انگور تحفے میں دیے تھے۔ اس نے رسول اللہ پر اہل طائف کا تشدد دیکھا اور دیکھا کہ وہ سائے میں بیٹھے ہیں اور خون آلود ہیں۔ عتبہ کو یہ دیکھ کر رحم آ گیا اور اس نے اپنے عیسائی غلام کے ذریعے آپ کو انگور ہدیہ کیے۔ یہ عتبہ تھا۔ سیرت میں متعدد بار عتبہ کی شرافت کا ذکر ہے۔ عتبہ رسول اللہ کے دور کے چچا تھے۔ عتبہ ابن ربیعہ نے پہلے آرمی کے ساتھ نہ جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ مسلمانوں میں متعدد اس کے رشتہ دار اور قبیلے والے تھے، لیکن اس کے بھائی شیبہ ابن ربیعہ نے کہا اگر ہم ایسے وقت میں اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں چلیں گے تو بقیہ زندگی میں ہمیں ان کے طعنے سننے پڑیں گے اور ہم سر اٹھا کر بات نہ کر سکیں گے۔ یعنی اگر ہم اس وقت اپنے اصول اور کاز کے ساتھ کھڑے نہ ہوں گے تو مرتے دم تک ہمارے لیے یہ باعث شرمندگی ہوگا۔ اس طرح دونوں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ دونوں اپنی موت کے لیے تیار ہو رہے ہیں، بلکہ جنگ بدر میں سب سے پہلے انہی دونوں کی موت ہوئی، جیسے ہم ذکر کریں گے کہ یہ مبارزہ میں ہلاک ہوئے۔ مبارزہ باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے دو بدو مقابلہ ہوتا ہے جو عربوں میں رواج تھا۔ عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اسی مبارزے میں ہلاک ہوئے۔ ویسے عتبہ ابن ربیعہ واضح طور پر کامن سینس اور اپنی اقدار پر یقین رکھتا تھا۔ عتبہ وہ تھا جس نے جنگ بدر آخر وقت تک روکنے کی کوشش کی۔ جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے لڑائی کے لیے کھڑی تھیں، عتبہ کو یہ اتنا ناگوار گزرا کہ بھائی بھائی باپ بیٹا ایک دوسرے سے لڑیں گے کہ اس نے ایک تدبیر اور حربہ اختیار کیا۔ وہ اپنے سرخ اونٹ پر سوار ہوا اور پوری صفوں میں سرپٹ دوڑا اور وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ نہ لڑو، اگر تم جیت بھی گئے تو لوزرز میں سے ہوگے کیونکہ تم نے اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کیا ہوگا۔ یہ کیسی فتح ہوگی کہ تم گھر جاؤ اور اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کیے جانے پر فخر کرو۔ اور عتبہ نے کہا مجھے اور میری بزدلی کو مرد الزام ٹھہرانا۔ اس نے کہا جاؤ اور عربوں کو بتاؤ۔ عتبہ ڈر گیا اور اس نے جنگ کرنے سے روکا ہے۔ مجھ پر الزام آنے دو، حالانکہ تم جانتے ہو میں بزدل نہیں ہوں۔ یہ واقعی سینس آف نوبلٹی ہے۔ یہ عتبہ ابن ربیعہ ہے۔ بہرحال اس کے بھائی نے اسے کہا کہ اگر ہم اس اہم موقع پر اپنے لوگوں کے ساتھ نہ چلیں گے تو مرتے دم تک لوگوں کی باتیں سننا پڑیں گی۔ اس لیے
اتبا کی اندھی قوم پرستی نے اسے قریش کی آرمی کے ساتھ جانے پر رضامند کیا۔ رسول اللہ نے جنگ بدر سے پہلے کہا تھا کہ اگر اس اجتماع میں کوئی حکمت ہے تو سرخ اونٹ پر سوار شخص میں ہے۔ اس کا ذکر سیرت میں آگے جا کر تفصیل سے کیا جائے گا۔ ایک اور شخص جو صرف بزدلی کی وجہ سے قریش کی آرمی کے ساتھ نہ جانا چاہتا تھا وہ عقبہ بن ابی معیط تھا۔ عقبہ بن ابی معیط شاید رسول اللہ کے دشمنوں میں بدترین اور کم ظرف ترین تھا۔ سیرت میں پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ مکہ میں رسول اللہ کی مخالفت کرنے والوں کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں ایک وہ تھے جو دشمنی اور مخالفت میں گھٹیا پن تک گئے۔ اس کی ایک مثال عقبہ بن ابی معیط تھا۔ اس کیٹیگری کے افراد کو آخر تک ہدایت نہیں ملی، جبکہ دوسری کیٹیگری ان کی تھی جو مخالفت اور دشمنی میں گھٹیا پن تک نہیں گئے۔ ان میں ایک مثال ابو سفیان کی تھی۔ ابو سفیان کی جہلیت اور مخالفت کے باوجود وہ سیرت میں کسی موقع پر بھی گھٹیا پن تک نہیں گئے، اسی لیے اللہ نے انہیں بعد میں ہدایت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جنرلی اس کیٹیگری کے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور ایکسیپشنز ہمیشہ ہوتی ہیں۔ ہم شاید کہہ سکتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط غلیظ ترین شخص تھا۔ شاید یہی حکمت تھی کہ اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر نہیں کیا، حالانکہ قرآن میں ابو لہب کا براہ راست ذکر ہے اور ابو جہل کا انڈائریکٹ ذکر ہے، لیکن عقبہ بن ابی معیط اتنا غلیظ شخص تھا کہ وہ قرآن میں ذکر کیے جانے کے قابل نہ تھا۔ عقبہ کے بارے میں کہاں سے شروع کریں اور اس نے کیا کیا کیا؟ عقبہ وہ تھا، مسلمانوں پر مکہ میں مظالم سے متعلق ہم نے سیرت میں ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک دفعہ جب رسول اللہ کعبہ کے سامنے عبادت کر رہے تھے تو عقبہ نے اپنی چادر اتاری اور پیچھے سے رسول اللہ کے گلے میں لپیٹ کر گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ ابو بکر یہ دیکھ کر دوڑتے ہوئے آئے اور عقبہ کو پیچھے دھکا دیا اور کہا، کیا تم اس لیے اس شخص کو مار دو گے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے؟ اس پر اہل قریش نے ابو بکر کو بری طرح مارا اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر سیرت میں کیا جا چکا ہے۔ عقبہ ان افراد میں سے تھا جنہوں نے خفیہ میٹنگ میں رسول اللہ کو قتل کرنے کا مشورہ دیا اور اسے منظور کیا۔ یہ خفیہ میٹنگ دار الندوہ میں ہوئی تھی، جس کا بھی ذکر سیرت میں ہو چکا ہے۔ عقبہ وہی غلیظ شخص ہے جب ابو جہل رسول اللہ کا مذاق اڑا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے۔ ابو جہل اپنے رفقا کے ساتھ تھا۔ ابو جہل نے کہا، تم میں سے کون ہے جو ذبح کیے گئے جانور کی علائش محمد کے اوپر پھینکے گا جب وہ سجدے میں ہوں گے؟ کیونکہ قریش سجدہ کرتے رسول اللہ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مسلمان سجدہ کرتے تھے، قریش میں ایسا کوئی رواج نہ تھا، اس لیے وہ سجدے کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یاد رہے ان دنوں میں جانور کبھی کبھی ذبح کیا جاتا تھا اور ذبح کیے گئے جانور کی علائشیں وہ مکہ سے باہر پھینک دیتے تھے۔ جب ابو جہل نے کہا کون وہ علائش محمد کے اوپر پھینکے گا، ابن اسحاق کہتے ہیں سب سے بدترین شخص اٹھا اور وہ علائش اٹھانے کے لیے گیا۔ وہ عقبہ بن ابی معیط تھا۔
عقبہ نوبل شخص تھا، وہ غریب نہیں تھا، وہ غلام کا مالک تھا اور امیر آدمی تھا۔ اس کے باوجود وہ گیا اور علائشوں اور گند کے درمیان سے علائش اٹھائی اور آ کر رسول اللہ کے اوپر پھینک دی، جس کے وزن سے رسول اللہ نیچے دب گئے۔ اس پر وہ سب ہنس رہے تھے اور ٹھٹا اڑا رہے تھے۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں یہ سب دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کر نہ سکتا تھا، کیونکہ ابن مسعود غلام تھے۔ اگر وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے تو انہیں مار دیا جاتا۔ لیکن ابن مسعود یا کسی اور نے فاطمہ کو جا کر بتایا، کیونکہ فاطمہ قریشی تھیں۔ وہ روتی ہوئی گئیں اور رسول اللہ کی اس علائش کے نیچے سے نکلنے میں مدد کی۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ عقبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ کو طنزیہ انداز میں کھانے پر مدعو کیا کہ آئیں اور میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ رسول اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم گواہی نہیں دیتے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس پر عقبہ نے غصے میں رسول اللہ کے منہ پر تھوک دیا۔ رسول اللہ نے آرام سے تھوک صاف کیا اور پیشن گوئی کی جو آگے جا کر سچ ہوگی۔ رسول اللہ نے کہا او عقبہ، جب میں تمہیں مکہ کی وادیوں سے باہر ملوں گا تو تمہارا گلا کاٹ دوں گا جب تم بندھے ہوئے ہوگے۔ یہ رسول اللہ کی پیشن گوئی اس وقت کی تھی جب رسول اللہ اور مسلمانوں پر مکہ میں ظلم ڈھائے جا رہے تھے اور عقبہ مضبوط پوزیشن میں تھا۔ اسی لیے جب عقبہ نے جنگ بدر کا سنا تو وہ ڈر گیا تھا۔ اس نے کہا محمد نے مجھے قتل کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے میں مکہ سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہاں ستم ظریفی دیکھیے کہ اندر سے اسے پتا تھا کہ یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوگی، اس وجہ سے وہ مکہ سے باہر نہ جانا چاہتا تھا۔ لیکن جب اس کے خاندان میں سے کسی نے کہا پریشان نہ ہو، میرے پاس تیز ترین اونٹ ہے، میں تمہیں دے دوں گا، اگر آرمی بھاگ گئی تو تمہارا اونٹ تمہیں تیزی سے مکہ بحفاظت پہنچا دے گا۔ اس وعدے کی وجہ سے اور کچھ اور لوگ بھی اس کا مذاق اڑا رہے تھے، تو عقبہ نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنی مردانگی دکھانی چاہیے۔ اس طرح وہ آرمی کے ساتھ چلا گیا۔ اس شخص نے عقبہ کو تیز ترین اونٹ بھی دیا، لیکن اللہ کی قدر سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ جب جنگ بدر میں قریش کی آرمی بھاگی، جس کا آگے تفصیل سے ذکر کیا جائے گا، جب آرمی بھاگی تو عقبہ کا اونٹ پہلے بھاگنے والوں میں سے تھا۔ اس طرح عقبہ بدر کے میدانوں کے درمیان اکیلا تھا، نہ کوئی اونٹ اور نہ ہی قریش کی آرمی کے کوئی لوگ وہاں موجود تھے۔ مسلمانوں نے اسے جنگی قیدی کے طور پر پکڑ لیا۔ سیرت میں آگے جا کر ہم ذکر کریں گے کہ عقبہ ان دو لوگوں میں شامل تھا جن کو جنگ بدر کے بعد قیدیوں میں قتل کیا گیا۔ جنگ بدر کے تمام قیدی چھوڑ دیے گئے تھے بجائے دو کے۔ ان میں نمبر 1 عقبہ بن ابی معیط تھا۔ اسی لیے عقبہ ڈرا ہوا تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہوا، کیونکہ رسول اللہ نے اس کی پیشن گوئی پہلے ہی کر دی تھی۔ ایک اور جس نے جنگ بدر میں حصہ نہ لینے کی پوری کوشش کی وہ امیہ ابن خلف تھا۔ یہ بلال ابن رباحہ کا مالک تھا۔ اس نے بلال کے ساتھ بہت ظلم کیے تھے۔ اس کی موت بھی بھیانک تھی۔ امیہ ابن خلف بزدل آدمی تھا۔ اس کا بڑا جسم تھا، فینسی لباس پہنتا تھا،
مکہ کا ٹپیکل نوبل مین تھا جس کے پاس کوئی جنگی مہارت نہ تھی۔ اس کے پاس بہت دولت تھی اور بہت سے غلام تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں اس کا جسم بہت بڑا تھا۔ اس طرح جب امیہ ابن خلف نے جنگ بدر کا سنا تو اسے ایک شخص ملا جو اس کی جگہ آرمی کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھا۔ امیہ نے اس سے کہا کہ تم جتنا چاہو گے تمہیں میں دوں گا، لیکن تم نے میرے نمائندے کے طور پر جنگ میں لڑنا ہے۔ امیہ ابن خلف بہت خوش تھا کہ وہ اس مارکے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ امیہ قریش کے سینئرز میں سے تھا۔ وہ قریش کے ٹاپ 5 لیڈرز میں سے تھا۔ اس کی موجودگی فوج کا مورال بلند کر سکتی تھی۔ جب ابو جہل نے یہ سنا کہ امیہ آرمی کے ساتھ نہیں جا رہا تو وہ امیہ ابن خلف کے پاس گیا اور کہا، اگر تم آرمی کے ساتھ نہیں جاؤ گے تو یہ بہت سے لوگوں کے حوصلے پست کر دے گا۔ اس تمام وادی کے سید ہو اور تمہاری موجودگی ضروری ہے۔ ابو جہل اسے جوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ابو جہل امیہ ابن خلف کو جانے کے لیے راضی نہ کر سکا۔ پھر ابو جہل عقبہ بن ابی معیط کے پاس گیا اور ایک پلان بنایا کہ امیہ کو سرِ عام ذلیل کیا جائے تاکہ یقینی بنایا جائے کہ امیہ ابن خلف ساتھ چلے۔ انہوں نے یہ کیا کہ جب امیہ نادی میں بیٹھا تھا، کعبہ کے باہر ایک اوپن ایریا تھا جہاں معززین قریش بیٹھتے تھے۔ جب امیہ ابن خلف اپنے رفقا کے ہمراہ فینسی لباس پہن کر نادی میں بیٹھا تھا تو عقبہ آیا جس کے ہاتھ میں ایسی خوشبو تھی جو عورتیں استعمال کرتی تھیں۔ عقبہ آیا اور کہا، او امیہ، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، اپنے آپ کو خوشبو لگاؤ کیونکہ تم خوشبو کے لائق ہو، یعنی تم مرد نہیں عورت ہو۔ جب لڑنے کا وقت آیا تو تم عورتوں کی طرح گھر میں رہنا چاہتے ہو۔ یقینی طور پر امیہ کو پتہ لگ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ انہی میں سے تھا۔ اس پر امیہ ابن خلف اٹھا اور عقبہ پر لعن طعن کی اور اس کے بھیجنے والے پر لعن طعن کی، کیونکہ امیہ جانتا تھا کہ عقبہ کو کس نے بھیجا ہے۔ حالانکہ عقبہ مشکل سے خود آرمی کے ساتھ جانے پر راضی ہوا تھا، اب اسے ظاہر کرنا تھا کہ وہ مقصد کے لیے سنجیدہ ہے۔ عقبہ کو ابو جہل نے بھیجا تھا کہ امیہ کو جانے کے لیے راضی کرے۔ اس کے باوجود ابن اسحاق کہتے ہیں جب امیہ گھر گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، جاؤ اور سب سے بہترین اونٹ خرید کر لاؤ، کیونکہ اگر ضرورت پڑے تو تیزی سے بھاگ کر جان بچائی جا سکے۔ اس کی بیوی نے اصرار کیا کہ نہ جاؤ، وہاں تم مر سکتے ہو۔ امیہ نے اس سے کہا، پریشان نہ ہو، میرا لڑنے کا ارادہ نہیں، میں صرف وہاں حاضری لگاؤں گا اور چپکے سے نکل آؤں گا۔ حتیٰ کہ آخر تک امیہ کا لڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، وہ کسی لحاظ سے بھی جنگجو نہ تھا، وہ صرف کچھ دن گزارنا چاہتا تھا اور امید کر رہا تھا کہ کسی طرح چپکے سے نکل آئے گا۔ لیکن اللہ نے کہا، جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور امیہ کا نام انہی میں سے تھا۔ ویسے رسول اللہ پر علائش پھینکنے والے واقعے کو سیرت میں پہلے تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے کہ جب فاطمہ کی مدد سے رسول اللہ علائش کے نیچے سے نکلے تو ان پر خون لگا ہوا تھا۔ رسول اللہ نے اس وقت کہا، اے اللہ،
میں ان کا معاملہ آپ پر چھوڑتا ہوں، تو ان سے نمٹ۔ رسول اللہ نے ان 7 یا 8 لوگوں کے نام لیے جن میں امیہ ابن خلف، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط تھے، اور جن جن لوگوں کے نام آپ نے لیے ان میں سے ہر کوئی بدر میں پہلے مارا گیا۔ امیہ ابن خلف ان میں سے ایک تھا۔ یہ جانتا تھا کہ یہ اس کے لیے بہت رسکی ہے، حالانکہ امیہ ابن خلف نے سب سے تیز ترین اونٹ خریدا تھا اور مارکے کے لیے تیار ہوا تھا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی اپنی موت کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ تفسیر السیوطی میں ذکر ہے کہ مکہ سے روانگی سے پہلے تمام قریش کعبہ کے ارد گرد جمع ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ انہوں نے کعبہ کے رنگ اور غلاف کو پکڑا اور کہا، اے اللہ، ان دونوں فوجوں میں جو بھی تمہاری نظر میں نوبل ہے اس کی مدد کر، اور اے اللہ، جو بھی دونوں میں معزز ہیں ان کو فتح دے، اور اے اللہ، دونوں میں سے بہتر قبیلے کی طرف اپنی مدد بھیج۔ قریش کو پتہ نہیں تھا کہ وہ یہ دعا اپنے خلاف کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کا حوالہ قرآن میں دیا ہے۔ یہ آیت قریش کی اسی دعا کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم فتح کا کہہ رہے ہو، فتح تو پہلے ہی آ چکی ہے لیکن تمہارے لیے نہیں۔ اب قریش مکہ سے روانہ ہو رہے تھے۔ اس وقت ان کی تعداد تقریباً 1300 تھی۔ یہ قریش کی تاریخ کی سب سے بڑی آرمی تھی۔ اسلام نے اپنے ساتھ کئی تبدیلیاں لائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ فوجوں کا سائز بڑھ رہا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ یہ قبائلی معاشرہ تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ 5 سے 10 قبائل مل کر دوسرے 5 سے 10 قبائل سے لڑتے تھے، بلکہ چھوٹے قبیلے دوسرے قبیلوں کے ساتھ لڑتے تھے۔ ایوریج جھڑپ 100 سے 200 بندوں کی دوسرے 100 200 بندوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ ایسے ہی ہوتا تھا۔ پہلی دفعہ تعداد بڑی سے بڑی ہو رہی تھی۔ جنگ بدر میں 1300، احد میں 3000، احزاب میں 5000، یہ بڑی سے بڑی ہو رہی تھی۔ ہر آرمی پہلے والی کا ریکارڈ توڑ رہی تھی، کیونکہ واضح طور پر خدا کا مقصد جزیرہ نما عرب کی فتح تھی۔ اس طرح مکہ سے روانگی کے وقت قریش کی آرمی کی تعداد 1300 تھی، اور ابتدا ہی سے ہم نوٹس کریں گے کہ قریش متحد نہیں تھے، ان میں اختلاف تھا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، تم سوچتے ہو کہ وہ ایک گروہ ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دل تقسیم ہیں، اور یہ تقسیم مکہ سے روانگی کے وقت ہی ظاہر ہو گئی کہ ایک گروہ آپس میں بات کرنے لگا کہ ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں، مکہ کی حفاظت کے لیے کوئی پیچھے نہیں ہے۔ لڑائی کی عمر کے تمام لوگ روانہ ہو رہے ہیں۔ پھر وہ پرانی دشمنی سامنے لے آئے جو اسلام سے پہلے کی تھی۔ یہ 10 سال پہلے کی دشمنی تھی، لیکن جب اسلام آیا دونوں قبائل کو اس سے نمٹنا پڑا۔ دشمنی کیا تھی؟ قریش اور بنو بکر قبیلے میں کچھ جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، تو اس دوران قریش کا ایک نوجوان بنو بکر کی زمینوں پر پھر رہا تھا۔ وہ نوجوان قریش کا مستقبل کا لیڈر تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ لمبا اور خوبصورت نوجوان تھا۔
جب بنو بکر کے لیڈر نے اسے دیکھا تو اس میں جیلسی آئی کہ یہ لمبا اور مضبوط نوجوان قریش کا لیڈر ہوگا، تو اس نے بنو بکر کے ایک شخص کو کہا کہ اس قریشی نوجوان کو بغیر کسی وجہ کے صحرا میں قتل کر دیا گیا، اور اس سے کئی سال پہلے دونوں قبیلوں میں جھگڑا ہوا تھا، اور قریش کے ایک شخص نے بنو بکر کے آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ بنو بکر کے لیڈر نے قریش سے کہا یہ نوجوان اس آدمی کے بدلے میں قتل کیا گیا ہے، اب معاملہ برابر ہے۔ قریش نے کہا ٹھیک ہے، آدمی کے بدلے آدمی، ہم نے اس قتل کا خون بہا نہیں ادا کیا تھا جو کہ 100 اونٹ تھا، اب معاملہ برابر ہے، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد قتل ہوئے نوجوان کے بھائی نے فیصلہ کیا کہ وہ بنو بکر کے لیڈر کو قتل کرے گا جس نے یہ آرڈر کیا تھا، اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ بنو بکر کا لیڈر مارا گیا۔ یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ قتل ہونے والے نوجوان کے بھائی نے بنو بکر کے لیڈر کے کپڑے اور تلوار خون آلود لائے اور کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیے۔ بنو بکر کے لیڈر کو بھیانک طریقے سے مارا گیا تھا، اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ خبر پھیل گئی کہ قریش نے بنو بکر کے لیڈر کو قتل کر دیا ہے۔ اب یہ کھلی جنگ تھی۔ کسی جنگ سے پہلے اسلام کا پیغام مضبوط سے مضبوط ہوتا گیا، اور دونوں قبائل کچھ وقت کے لیے رک گئے۔ تو حالات ابھی حل نہیں ہوئے تھے۔ کسی وجہ سے قریش پاگل پن کا شکار ہو گئی کہ اب بنو بکر مکہ پر حملہ کریں گے، جب یہ خالی ہوگا وہ ہماری عورتیں قبضے میں لے لیں گے، ہمارے بچے اور مال پر قبضہ کر لیں گے، اس سے وہ اپنا بدلہ لیں گے۔ اس طرح ہنگامہ بڑھ گیا اور آرمی میں افواہیں پھیلنے لگیں۔ جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ جو لوگ جنگ کے لیے نہیں جانا چاہتے انہیں واپس جانے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے، یہ بہانہ تھا۔ آرمی یا اس کا بڑا حصہ واپس لوٹنے والا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ شیطان ابلیس خود بیتاب ہو گیا کہ اب میں کیا کروں گا۔ ابلیس ان کے سامنے آیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، جیسا کہ ہم ذکر کریں گے، ابلیس لوگوں کے سامنے سراقہ ابن مالک کی شکل میں ظاہر ہوا۔ وہی سراقہ ابن مالک جس نے رسول اللہ کو ہجرت کے دوران پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ کیوں سراقہ؟ کیونکہ سراقہ بنو کنانہ سے تھے۔ بنو کنانہ بنو بکر کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، جیسے بنو ہاشم قریش کا ایک قبیلہ ہے، اسی طرح بنو کنانہ بنو بکر کا سب سے بڑا قبیلہ تھا۔ سراقہ ابن مالک بنو بکر کے ذیلی قبیلے کا سردار تھا۔ سراقہ آیا اور کہا پریشان نہ ہو، میں نے تم لوگوں کے خدشات سن لیے ہیں، میں یقینی بناؤں گا کہ بنو بکر مکہ پر حملہ نہ کریں۔ بنیادی طور پر شیطان نوبل پرسن کی شکل میں ظاہر ہوا جسے وہ سب جانتے اور عزت کرتے تھے۔ اس وقت سراقہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ شیطان سراقہ کی شکل میں ظاہر ہوا اور کہا پریشان نہ ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تم نہیں آؤ گے میں مکہ کی حفاظت کروں گا۔ سراقہ نے یہ بھی کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تاکہ تم یقین کر سکو کہ میں سنجیدہ ہوں۔ حالانکہ سراقہ ابن مالک قریش سے نہیں تھے اور نہ ہی یہ اس کی لڑائی تھی۔ بنو کنانہ اس میں شامل بھی نہیں تھے۔ سراقہ کی یہ بات سن کر قریش بہت خوش ہوئے کہ بنو کنانہ کا لیڈر ہمارے ساتھ آ رہا ہے، اس نے ان کے حوصلے بڑھا دیے۔ جب اسی شیطان نے جنگ بدر کی صبح کو فرشتوں کو اترتے دیکھا
تو وہ مڑا اور دوڑ لگا دی۔ قریش نے کہا سراقہ تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیونکہ قریش فرشتے نہ دیکھ پا رہے تھے۔ قریش نے کہا تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ تم نے کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ مل کر لڑو گے۔ ان میں سے ایک نے اسے روکنے کی کوشش کی کیونکہ سراقہ مکہ سے ان کے ساتھ آیا تھا۔ جب اس شخص نے اسے روکنے کی کوشش کی تو شیطان نے اپنی اصل شناخت ظاہر کی اور اس شخص کو دھکا دیا تو وہ شخص اچھل کر گر گیا۔ شیطان نے کہا اللہ سورۃ انفال میں فرماتے ہیں ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے۔ مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ قریش کی آرمی کی تقسیم کا پہلا نوٹس تھا۔ ہم مختلف روایات سے جن میں امام احمد کی مسند، ابن اسحاق شامل ہیں، جانتے ہیں کہ ابتدا میں لشکر کی تعداد 1300 تھی جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھیں۔ اونٹ کثرت سے تھے جن کی ٹھیک ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جال بن ہشام تھا۔ قریش کے 9 معزز آدمی اس کی رسد کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیا جاتے تھے۔ قریش آرمی کے ساتھ گانے والی لڑکیاں بھی لے کر آئے تھے تاکہ آرمی کا حوصلہ بلند کیا جائے۔ اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرتے ہیں اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ اس آیت میں ان کی نفسیات کو بیان کر رہے ہیں۔ قریش کی آرمی مکہ سے روانہ ہو گئی۔ ادھر ابو سفیان نے جب یہ جان لیا کہ قافلہ اب محفوظ ہے اور مسلمانوں کی پہنچ سے باہر ہے، انہوں نے ایک اور پیغام قریش کو بھجوایا کہ اب وہ واپس جا سکتے ہیں، قافلہ محفوظ ہے۔ نوٹس: ابو سفیان بھی جنگ نہیں چاہتے، وہ صرف قافلے کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ جب پیغام دینے والا قریش کی آرمی تک پہنچا وہ پہلے ہی مکہ سے باہر تھے اور 2 سے 3 دن تک کا سفر کیا جا چکا تھا۔ اب پھر سے معززین اکٹھے ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ان میں سے کچھ جن میں عتبہ ابن ربیعہ بھی شامل تھا، عتبہ نے کہا اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، قافلہ محفوظ ہے، واپس مکہ چلتے ہیں۔ لیکن قریش کا طاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت غرور سے بولا خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی اور سارا عرب ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ نوٹس: ابھی تک جنگ کی بات نہیں ہو رہی۔ ہو سکتا ہے ابو جہل کے دل میں یہ بات ہو لیکن ابھی تک جنگ کا کوئی ذکر نہیں۔ آرمی کا پورا مقصد قافلے کی حفاظت تھا۔ ابھی تک لڑائی کی کوئی بات نہیں، قافلہ محفوظ ہے، لڑائی کیوں کی جائے؟ عتبہ کہہ رہا ہے واپس مکہ چلو۔
ابو جہل اصرار کرتا ہے۔ اس کے باوجود کچھ قبائل نے واپس جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ ان کا لڑنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، وہ صرف چاہتے تھے کہ قافلہ محفوظ ہو۔ ان میں سب سے بڑا قبیلہ بنو زہرہ تھا اور شاید کچھ چھوٹے قبائل نے بھی ان کا ساتھ دیا، اتنا کہ 300 سے 350 افراد مکہ واپس چلے گئے۔ اس طرح آرمی 1300 سے 1000 یا ایک اور روایت کے مطابق 950 رہ گئی، یعنی 1/3 آرمی واپس چلی گئی، جو قریش کے لیے بڑا دھچکا تھا۔ اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرتے ہیں کہ اختلاف جو مسلمانوں میں بھی تھا کہ وہ قریش کی آرمی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، جس کا ذکر ہم آگے کریں گے، اور قریش کی آرمی میں اختلاف بالکل مختلف وجہ سے تھا کہ وہ انگیج نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اللہ سورۃ انفال میں فرماتے ہیں، اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کی قدر سے بچ نہیں سکتا۔ ایک اور واقعہ جس کا ذکر ہے کہ جب مکہ کی آرمی جوفہ پہنچی جہاں اب مسجد عائشہ ہے، تو بنو ہاشم سے ایک نوجوان جو رسول اللہ کے کزن کا بیٹا تھا، وہ نیند سے چونکا کے اٹھا کیونکہ اس نے ایک خواب دیکھا تھا۔ اس نے یہ خواب قریش کو اناؤنس کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اعلان کرنے والا سوار ہماری طرف آ رہا ہے، اس کے ساتھ ایک اونٹ ہے، اور وہ شخص اعلان کرتا ہے کہ عقبہ ابن ربیعہ قتل کر دیا گیا، شیبہ ابن ربیعہ قتل کر دیا گیا، اور ابو الحکم ابن ہشام یعنی ابو جہل قتل کر دیا گیا، اور امیہ ابن خلف قتل کر دیا گیا، اور اسی طرح اس نے قریش کے ہر مشہور شخص کا نام لیا کہ وہ قتل کر دیا گیا۔ سوار ان لوگوں کا نام لے کر اپنے اونٹ کی کوہان کاٹ دیتا ہے اور اونٹ کو آگے بھیج دیتا ہے، اور وہ اونٹ وہاں موجود ہمارے خیموں میں داخل ہو جاتا ہے اور ہر خیمے پر خون لگ جاتا ہے۔ یہ خواب دیکھ کر وہ نوجوان چونکا کر نیند سے بیدار ہوا۔ خواب کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ نہ صرف یہ لوگ مارے جائیں گے بلکہ ہر خیمے میں ہلاکتیں ہوں گی، قریش کے ہر گھر میں ہلاکتیں ہوں گی۔ لیکن قریش نے اس خواب کو صرف خواب سمجھا اور اسے اگنور کر دیا۔ ادھر دوسری طرف جب مسلمان مدینہ سے روانہ ہوئے، انہیں کوئی کلو نہیں تھا کہ وہ مکہ کی آرمی سے ملیں گے۔ جب مسلمان مدینہ سے روانہ ہوئے تو انہوں نے خیال کیا تھا کہ یہ آسان مہم ہوگی کہ ہم تقریباً 300 سے زیادہ ہیں، اور قریش قافلے کے ساتھ تو 40 کے قریب اسلحہ بردار محافظ ہوں گے، جن کو قابو کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ البتہ افواہیں آنا شروع ہوئیں۔ بدوؤں کا یہی طریقہ تھا کہ وہ آگے پیچھے پھرتے رہتے اور خبریں پہنچاتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح افواہیں پھیلنا شروع ہوئیں کہ مکہ سے آرمی روانہ ہوئی ہے جس کا ارادہ مسلمانوں سے لڑنا ہے۔ رسول اللہ کو خواب دکھایا گیا کہ وہ آرمی سے لڑ رہے ہیں، اور وہ امید کر رہے تھے کہ یہ لڑائی بعد میں کسی اور مہم میں ہوگی، اس مہم میں نہیں۔ پھر جب افواہیں پھیلنا شروع ہوئیں تو رسول اللہ نے مسلمانوں سے سوالات کرنا شروع کیے۔ یاد رہے
ابتدا میں رسول اللہ نے مدینہ میں مسلمانوں کو صرف اتنا بتایا تھا کہ ہم ایک مہم پر جا رہے ہیں۔ پھر جیسے ہی مسلمان مدینہ سے نکل رہے تھے اور رسول اللہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ کون کون ساتھ جا رہا ہے، تو پھر آپ نے کہا کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کے لیے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بہت زیادہ مال غنیمت سے نوازے۔ اس سے مسلمان آرمی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر 1 یا 2 دن کے بعد جب یہ افواہیں آنا شروع ہوئیں، اب ٹون تبدیل ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ خبریں اس کے برعکس آ رہی تھیں۔ تو رسول اللہ نے کہا، کیا خیال ہے اگر ہم مکہ کے اس گروپ سے ملیں جنہیں تمہارے روانہ ہونے کی خبر مل چکی ہے، مطلب وہ گروپ جو تم سے لڑنے کے لیے تیار ہو کر آیا ہے۔ کچھ صحابہ نے اس پر سوالات کیے، یا رسول اللہ، ہم کسی آرمی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو ابو سفیان کے قافلے کے لیے آئے تھے۔ اگلے دن رسول اللہ نے یہ سوال دوبارہ دہرایا اور جواب پہلے سے زیادہ مضبوط تھا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم آرمی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جھگڑ رہا تھا، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کچھ صحابہ کی سرزنش کر رہے ہیں کہ وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ سوچ رہے تھے کہ مر جائیں گے، لیکن کوئی نہ مرا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آپ انہیں موت کی جانب گھسیٹ رہے ہیں، لیکن آپ انہیں عظیم فتح کی جانب لے کر جا رہے تھے۔ وہ آپ سے کہنا شروع ہو گئے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، قریش سے ہم لڑ نہیں سکیں گے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ اپنے آپ کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے کہ وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے کہ اللہ ان کا خیال رکھے گا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ ان پر واضح کر دیا گیا تھا۔ واضح کیا کیا گیا تھا؟ اگلی آیت میں اس کا جواب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑیں کاٹ دے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شور نہیں تھے، لیکن آپ نے صحابہ کو بتا دیا تھا، حتیٰ کہ اگر ہم دوسرے گروپ سے بھی ملتے ہیں تب بھی اللہ نے فتح کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان کمزور ہے کہ وہ کہہ رہے تھے، ہم تیار نہیں ہیں کہ آرمی سے لڑیں، ہمارے پاس نہ ہتھیار ہیں، نہ کھانا اور نہ ہی سپلائز، ہم تو آسان قافلے کے لیے آئے تھے کہ اس کے بعد واپس مدینہ لوٹ جائیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کی یقین دہانی کے بعد بھی وہ بحث کرتے رہے، لیکن اللہ کے حکم کو پورا ہونا تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مال غنیمت یعنی قافلہ چاہتے تھے جو آسان تھا، لیکن اللہ کے ذہن میں مال کے بجائے بڑی چیز تھی۔ اللہ بتانا چاہتا تھا کہ کون حق پر ہے۔ یاد رہے، یوم بدر کو یوم فرقان کہا گیا، جب حق اور باطل کا فرق صاف ظاہر ہو گیا۔ بدر اور فتح مکہ سب سے بڑی فتوحات تھیں۔ بدر پہلی اور فتح مکہ آخری فتح تھی جو اللہ نے دی، دونوں معجزات تھے۔ مسلمان بدر کی جانب جا رہے تھے، بدر قافلے کے راستے میں تھا۔ جب ابو سفیان کا قافلہ شام جا رہا تھا تب بھی مسلمان بدر تک آئے تھے، کیونکہ یہی روٹ تھا۔ قریش بھی جانتے تھے
کہ یہی لاجیکل جگہ ہے جہاں مسلمان آئیں گے، اس لیے وہ بھی بدر کی جانب آ رہے تھے۔ مسلمان بدر پہنچ گئے اور اب بھی وہ شور نہیں تھے کہ دونوں میں سے کس قافلے سے ملیں گے۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو ہمراہ لیا اور خود فراہمی اطلاعات کے لیے نکل پڑے۔ ابھی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا۔ رسول اللہ نے اس سے قریش اور محمد و اصحاب محمد کا حال دریافت کیا۔ دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے، لیکن بوڑھے نے کہا جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے۔ اس نے کہا اچھا تو یہ اس کے بدلے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں۔ اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے قریش فلاں دن نکلے ہیں۔ اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر تھا۔ جب بوڑھے نے اپنی بات کہہ دی تو بولا اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں کس سے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا ہم لوگ پانی سے ہیں، اور یہ کہہ کر واپس چل پڑے۔ بوڑھا کہتا رہا پانی؟ کون سا پانی؟ عراق کے پانی سے؟ یہ اس وقت بری خبر تھی، لیکن اللہ کی یہی قدر تھی۔ بدو کنفرم کر رہا تھا کہ آرمی قریب ہے۔ رسول اللہ واپس آئے اور انہوں نے آرمی کو ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ پہلی چیز جو انہوں نے کی کہ وہ نماز میں کھڑے ہو گئے اور اللہ سے مدد مانگی، کیونکہ اب وہ خود ٹینس ہو رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ جیسے ہی وہ نماز پڑھ رہے تھے تو باہر سے شور کی آواز آئی۔ شور کیسا تھا؟ صحابہ نے قریش کے 2 غلام پکڑ لیے تھے۔ صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے کہا ہم قریش کی آرمی سے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ صحابہ کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں اب بھی بچی کچی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پر غلبہ حاصل ہو۔ چنانچہ صحابہ نے ان دونوں کی ذرا سخت پٹائی کر دی، اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کی آرمی سے ہیں۔ اب یہ فائنل ہو گیا تھا کہ صحابہ کو قافلے سے نہیں بلکہ آرمی سے ملنا ہے۔ یہ صحابہ کے لیے مشکل اور جذباتی وقت تھا۔ اب امتحان تھا ان کے ایمان کا۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ ٹیلہ جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے قریش اسی کے پیچھے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا
روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا 1 دن 9 اور 1 دن 10۔ آپ نے فرمایا تب تو لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ان کے اندر معززین قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا عتبہ ابن ربیعہ، ابو جہل، امیہ ابن خلف اور مزید بہت سے نام گنوائے۔ اس خبر نے مسلمانوں کو بہت مایوس کیا، کیونکہ مکہ کے تمام معززین آرمی کے ساتھ تھے، جس کا مطلب تھا کہ ان کا مال اور بہترین اسلحہ ان کے ساتھ ہے۔ اس سے بہت سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن رسول اللہ خوشی میں مسکرائے اور آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ جب رسول اللہ نے صحابہ کے چہروں پر مایوسی دیکھی تو آپ نے کہا واللہ امیہ یہاں قتل ہوگا، شیبہ وہاں قتل ہوگا، عتبہ وہاں قتل ہوگا اور ابو جہل وہاں قتل ہوگا۔ اور آپ نے صحابہ کو تمام معززین قریش کی موت کی جگہ بتائی، اور 2 دن بعد جب جنگ ختم ہوئی تو تمام لوگوں کی لاشیں وہیں پڑی تھیں جہاں آپ نے نشاندہی کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو مطمئن کر رہے تھے۔ حالات کے اس اچانک اور پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیال کیا۔ آپ نے پوچھا تم لوگوں کا کیا خیال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کی۔ پھر حضرت مقداد ابن عمر اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دواں رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو برکے غماد تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بڑھتے آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ رسول اللہ نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی۔ یہ تینوں کمانڈر مہاجرین سے تھے، جن کی تعداد لشکر میں کم تھی۔ رسول اللہ کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور مارکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا۔ دراں حالانکہ بیت عقبہ کی روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں، اس لیے آپ نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سننے کے بعد پھر فرمایا لوگو مجھے مشورہ دو۔ مقصود انصار تھے، اور یہ بات انصار کے کمانڈر حضرت سعد بن معاذ نے بانپ لی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ باخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سماع و اطاعت کا عہد و میثاق دیا ہے، لہٰذا ہے اللہ کے رسول آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم بھی اس میں کود جائیں گے۔
ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جوان مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارا وہ جور دکھلائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ پس آپ ہمیں امرا لے کر چلیں، اللہ برکت دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ پر نشاط طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، جس کا ذکر سیرت کے اگلے پارٹ میں کیا جائے گا۔